बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। जैसे जैसे इस हुकूमत का इक़्तिदार ख़त्म होने के करीब है, बहुत सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारी हकीकतें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से पिछले 15 महीनों में और ख़ास तौर पे एक साल में किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कितना बेवकूफ़ बनाया गया। सारे का सारा शहबाज हुकूमत ने कितने झूठ बोले, इसहाक डार साहब ने कितने झूठ बोले, वो सारे अब सामने आ रहे हैं। और इसीलिए अब इनके दरमियान ये आपस में दस्तो गिरेबान होने वाले हैं, बल्कि होना शुरू हो गए हैं। बंद कमरों में इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं, हो चुकी हैं। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे का मुंह नोच रहे हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें मंजर आम पर भी आना शुरू हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा शर्म हया है, वो इसलिए है कि अभी इक़्तिदार के 20 दिन बाकी हैं और ये 20 दिन भी एक दूसरे को दस्तो गिरेबान इसलिए मंजर आम पे नहीं, इनकी लड़ाइयाँ नहीं आएंगी कि ये 20 दिन भी नोचना चाहते हैं इस मुल्क को, हमें, अवाम को, कौमी ख़जाने को। ये एक एक दिन नोचेंगे और नोच नोच कर खाएंगे। और ताकि अगले जो है, पता नहीं आगे इक़्तिदार मिलना है नहीं मिला, जिनको 100% यकीन है कि इनको अगला इक़्तिदार इनका नहीं है, अगली हुकूमत इनकी नहीं है। इसलिए अगले ये 5-10 साल का अभी से ये अपना पेट जो है वो हराम से भर कर जाएंगे और ये इस आखिरी दिन तक ये इसी तरह करेंगे। उसकी रीज़न है कि कौमी ख़जाने के मुंह जो हैं वो खुले हुए हैं और वो इस तरीके से पैसे तकसीम कर रहे हैं जैसे रेवड़ियाँ भी नहीं बांटी जाती, इस तरीके से ये पैसा तकसीम कर रहे हैं। और वो पैसे पे ही इनकी लड़ाई भी पैसों पे हो रही है और किसी असूल पे लड़ाई नहीं होती, जमहूरियत पे लड़ाई नहीं हुई, किसी पे नहीं, अब पैसों पे लड़ाई हो रही है कि तुमने ज़्यादा खाए हैं या तुमने ज़्यादा खाए हैं, तुम ज़्यादा अपनों को खिला रहे हो, तुम अपने लोगों को ज़्यादा खिला रहे हो, हमें क्यों नहीं खिला रहे। इस पे ये लड़ाई हो रही है। पहले कुछ खबरें, क्योंकि पहले झूठ ज़रा इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, माजी में भी बोलते रहे और अब भी बोल रहे हैं। और ये झूठ बोल बोल के ही इस हालत तक पाकिस्तान की हालत जो है इस वक्त जो है, पाकिस्तान के अवाम की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो रुसवाई है वो इन्हीं के हाथों हुई है, हमेशा इन्हीं के हाथों हुई है। और अब भी कल तक ये जो कह रहे थे, कल तक ये कह रहे थे, कल तक इनके सामने था कि जनाब IMF जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने अपनी सब कुछ गिरवी रख दिया। कौमी असम्बली के सेनेट के इजलासों में, कौमी असम्बली के इजलासों में जब IMF इमरान खान साहब के ज़माने में पहला प्रोग्राम लिया तो इन्होंने किताबें फाड़ दी थी, बिल फाड़ दिए थे और एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया था। और जब शौकत तरीन साहब ने और तैमूर झगड़ा साहब ने और पंजाब के वज़ीर ख़जाना ने, तीनों ने एक गुफ्तगू की कि IMF को इस तरीके से हमें नहीं लेटर लिखना चाहिए, फ्री हैंड इनको नहीं देना चाहिए, तो इन्होंने तौहीन IMF का मुकदमा दर्ज कर दिया था और उसे कौमी सलामती के मुनाफी करार दिया था। और अब IMF का जो प्रोग्राम मिला है, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की खुशखबरी आज इन्होंने कौमी नशरियाती राब्ते पे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया, उसमें उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर हमें मिल गए हैं। और दूसरी जनाब इसहाक डार साहब आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल गए। और आपस में अंजुमन सताइश बहमी का इजलास शुरू हुआ है। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा कमाल कर दिया, उन्होंने बड़ी मेहनत की और ये प्रोग्राम हमें मिल नहीं रहा था, IMF से समझौता नहीं हो रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने घोड़े दौड़ा दिए और ये कर दिया, वो कर दिया, और ज़मीनों आसमान के क़लाबे जो हैं वो तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। इसहाक डार साहब ये कर रहे हैं, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब की तारीफ़ कर रहे हैं कि बड़ी शबाना रोज़ मेहनत की है और शबाना रोज़ मेहनत करके इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, वरना तो इमरान खान साहब जो है वो बर्बाद करके चले गए थे। तो ये सारे का सारा एक दूसरे से झूठ बोला जा रहा है और बुनियादी तौर पर ये है कि ये अंदर से इतनी बंदरबांट कर रहे हैं कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और इनको बुलाया गया था इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अस्करी क़यादत ने इनको बुलाया डार साहब को, क्योंकि ये इतना डिले क्यों किया गया। मैं आपको बताऊं कि ये इनके दिमागों में खन्नास है और इन्होंने ये एग्रीमेंट नवंबर में भी हो सकता था। और अगर ये नवंबर में एग्रीमेंट हो जाता तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को इतना ज़्यादा ये बर्बादी ना देखनी पड़ती कि डॉलर जो है वो 100 रुपया, 180, 100 रुपया फी 100 रुपया ज़्यादा हो गया, डॉलर 178 से 180 रुपये और 185 रुपये तक पहुंचा। फ्यूल जो है वो 100-125 रुपये फी लीटर, डीजल 100-125 रुपये फी लीटर। और हमारी एक्सपोर्ट्स
ختم ہو چکی ہیں، ہمارا ریمیٹنس ختم ہو چکی ہیں. یہ سب کچھ نہ ہوتا، یہ ساری بربادی نہ آتی اگر، کیونکہ صرف ایک سال کے اندر اندر $8.5 ارب کا پاکستان کو ٹیکہ لگا، نقصان ہوا، خسارہ ہوا صرف ایکسپورٹس گرنے پہ اور ریمیٹنس کمانے پہ. یہ دو چیزیں، کیونکہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ٹکا کے گالیاں دیں، ان کی بے عزتی کی، اور ان کو کیا کچھ نہیں کہا، وزیر داخلہ نے، وزیر دفاع نے، وزیر اعظم نے، وزیر خزانہ نے، اور ان کو 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، اور جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ بیک بون کے طور پہ آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی ہم نے گالم گلوچ کر کے ان کو بھی ایک سائڈ پہ کیا اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے. تو بہرحال صرف $8.5 ارب، اور اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ایک خوشخبری سنائی گئی کہ جناب ہم نے IMF سے ڈیل کر لی ہے، جبکہ یہ ڈیل جب انہوں نے بلایا عسکری قیادت نے اور ان سے بات چیت کی کہ جناب آپ کے پاس کچھ ہے بھی، یا یہ سارا ڈھکوسلا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، تو پلان بی ہے، پلان سی ہے. تو وہ شبر زیدی صاحب بتا گئے کہ جناب کوئی پلان بی نہیں ہے. وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پلان بی نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہی کچھ ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرے بیٹھیں، جا کے کریں امریکی سفیر کی، جا کے منت سماجت کریں، منت اللہ کریں، اور کہیں کہ IMF کا پروگرام ہمیں لے کے دیں. اور انہوں نے اس طریقے سے یہ IMF کا پروگرام لے کے دیا، جبکہ اس سے پہلے گارنٹی کس نے دی؟ عمران خان صاحب نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے سے گارنٹی کیوں لی؟ کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہم نے بین کر دیا، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بے وقوف ہیں اور میڈیا کو کنٹرول کر لیا گیا. لیکن IMF کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو یہ ڈار صاحب نے، جو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ڈار صاحب نے جو اعداد و شمار دیے وہ جھوٹ تھے، وہ جھوٹ کا پلندہ تھے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے IMF نے شرح نمو یعنی کہ اقتصادی ترقی کی رفتار جو ہے وہ ساری کی ساری مسترد کر دی. IMF کہہ رہا ہے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، ڈار حکومت جھوٹ بول رہی ہے، اور انہوں نے یہ جتنے بھی اعداد و شمار دیے ہیں اس کی نفی کر دی. سال 2023 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو منفی 0.5% رہی، 0.5 منفی 0.5% رہی، اور حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ 0.29 ہے، یعنی کہ وہ بھی کوئی ایکسیلنٹ نہیں ہے، وہ بھی ستیہ ناش ہے. لیکن اس میں بھی جھوٹ بولا کہ ہم منفی میں چلے گئے تھے. اور کہاں سے گئے منفی میں؟ سال 2022 میں ہماری جو شرح نمو ترقی کی رفتار تھی، اقتصادی ترقی کی، وہ تھی 6.1%. PTI نے جو نمبر دیا تھا وہ 6.2 کا تھا، IMF کہہ رہا ہے کہ 6.1%، یعنی کہ 0.1% کا. اور ان کا فرق کیا ہے؟ 0.29 یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 0.29 منفی 0.50 منفی جو ہے وہ 50 رہی ہے، 0.50 رہی ہے. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ آئندہ سال بھی جو یہ شرح نمو جو ہے وہ 2.5% تک رہ سکتی ہے. اگر یہ بہت سارا کچھ کریں تو 2.5%، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3.5 یہ کوئی مقرر یہ ہدف حاصل نہیں ہونا. ڈار حکومت اگین ایک بلنڈر کر رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ IMF نے بھی دیکھا، عالمی مالیاتی اداروں نے بھی دیکھا. وہ کمپیئر کر رہے ہیں ان 3.5 سالوں کو، ان کی 1 سال کی حکومت، آخری 1 سال، اور ان کا 1 سال، ان دونوں کا کمپیریزن یہ IMF نے کیا ہے. تو اس لیے یہ سب کو بیوقوف بناتے رہے، سب کو. اور یہ انہوں نے ایگریمنٹ کیوں نہیں کیا نومبر میں؟ ایگریمنٹ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی بات چیت ہوتی تھی تو ان کے جو لائک مائنڈڈ نے، یہ خود جان بوجھ کے یہ خبریں ایسے چلواتے تھے کہ جیسے ہی IMF سے ڈیل ہوگی ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اور اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور الیکشن کی طرف چلے جائیں گی. اس لیے انہوں نے IMF کا پروگرام ڈیلے کرتے کرتے صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہاں تک لے کے آئے، اور آخری مہینے انہوں نے IMF کے ساتھ پروگرام فائنل کیا، ڈیل کی، معاہدہ کیا. اس سے پہلے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ادھر ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑی رہے، اور ان کو بھی یہ بلیک میل کرتے رہے اور ادھر بھی بلیک میل کرتے رہے. جبکہ اندر ان کے اپنے اندر خوب سے باطن یہ تھا کہ ہمارا اقتدار طول پکڑتا رہے اور ہم آگے سے آگے بڑھتے رہیں اور یہ سارا کچھ کرتے رہے. آخری مہینے کیا شبر زیدی صاحب نے بھی کہا، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے بھی کہا کہ یہ سارے کا سارا ایک بہت بڑا طے شدہ پلان جو تھا یہ اس کے اکارڈنگلی کیا ہے، اور یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. بہرحال اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ اب ایک دوسرے کو
یہ ایک دوسرے کو نہیں بلکہ ساری الزام تراشی شروع ہو گئی ہے، اندر خانے شروع ہو گئے اور پیسوں کی تقسیم پہ ہو رہا ہے۔ وہ پیسوں کی تقسیم پہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اب یہ ترقیاتی فنڈز کے نام پہ یہ پیسہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور چونکہ ڈار صاحب ہیں اور ہو یہ رہا ہے کہ سندھ میں وہ کہتے ہیں پنجاب میں ہم نے پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دینا، جو آپس میں یہ دست و گریباں ہونے والے ہیں، پنجاب میں ہم نے پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دینا، سندھ میں وہ کہتے ہیں پھر آپ نہیں آئیں گے، خیبر پختونخوا میں مولانا کہتے ہیں کہ صرف میں رہوں گا اور باقی سب چھٹی کریں، پنجاب میں نون کہتی ہے کہ صرف ہم رہیں گے باقی سب چھٹی کریں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب وہ ہو یہ رہا ہے جی کہ جبکہ اب ان کے پاس میں آپ کو بتاؤں ان سے کوئی بدطینت آدمی کوئی نہیں ہو سکتا، اور دنیا کہاں کی کہاں پہنچ رہی ہے، اور ان کی خبریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خبریں کیا فرما رہے ہیں اور اب ان کی لڑائیاں کہاں سے کہاں پہ پہنچنے والی ہیں۔ یہ خبر ہے اور خبر ہے جی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس پر دائر اپیل منظور کر لی، اور سیشن جج نے غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار دے دیا، اور سیشن جج نے سول جج نصر من اللہ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب یہ ان کے پاس رہ گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب میاں بیوی راضی، میاں بیوی نے ایک نکاح کیا ہے، وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، نہ کسی فرد نے اس کو چیلنج کیا نہ کسی اور نے کیا، ایک عام شہری اٹھتا ہے اور وہ آ کے یہ کام کرتا ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو زج کیا جائے، اور دوسرا پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے گورنر کے پی کے بارے میں تحفظات سے انہوں نے آگاہ کر دیا ہے، اور گورنر کی تبدیلی کا مطالبہ ہے اندر خانے کہ جناب گورنر خیبر پختونخوا کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ وہ ان کی سرگرمیاں پولیٹیکل سرگرمیاں وہ شدید ترین ہیں، اور وہ ایک مخصوص جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک تو جے یو آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک نون کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں اے این پی بھی منظر عام پہ آ چکی ہے، وہ بھی یہی بات کر رہی ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ پوسٹرز لگ رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ اشتہار بازی ہو رہی ہے، اور بیشتر ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ اپنے اپنے اضلاع میں دیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا آخری اجلاس جو ہے وہ بھی بلا لیا گیا ہے، قومی اسمبلی کا آخری اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اور وہ آخری اجلاس ہوگا، اور اس کے بعد اقتدار جو ہے وہ نگراں حکومت کے سپرد کر دیا جائے گا، کیونکہ جو چیزیں انہوں نے تحقیق جو کوشش کر رہے تھے نون اور مولانا مل کے کہ اقتدار کو طول دیا جائے، اقتدار کو طول دے کے 1 سال کی اضافہ کیا جائے، وہ بھی معاہدہ ختم، وہ بھی ایسی کوئی چانس نہیں ہے۔ الیکشن طویل دورانیے کا نگراں سیٹ اپ، وہ بھی بات نہیں بن رہی، اور ہوگا یہ کہ انتخابات ہوں گے، اور اب ایک اور چیز پہ بھی اختلاف شروع ہو چکا ہے، اور وہ ہے جناب کہ آگے بڑھنا ہے تو پھر کیسے بڑھنا ہے، اور اگلا اقتدار کا کیک جو ہے وہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور ان سب کو، شاید پی ڈی ایم کو تو نہیں ملنے والا، اور نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ڈار صاحب، انہوں نے 15 مہینوں میں بتا دیا ہے کہ ہم سے نالائق کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ مفاد پرست کوئی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔